اس پرانی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے دوبارہ انشاءاللہ یہاں ایک مسافر خانہ اسی علاقے میں بنانے کا پلان ہے. دعا فرمائے کہ اللہ اس میں آسانی فرمائے. حضرت والے سے درخواست کرتا ہوں کہ صحت سے متعلق اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اس بستی میں اس دواخانے کا افتتاح نہ صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے باعث فرحت و مسرت ہے. خدمت کا کوئی بھی کام چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. ہماری ذات سے ہر ایک کو نفع ہو، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. اور اگر ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو آخری درجے میں ہم اپنے شر سے دوسروں کی حفاظت کریں. ایک مشہور فلسفی گزرا ہے، ابو طفیل اس کا نام تھا. ایک دن اس کو لوگوں نے صبح صبح دیکھا کہ بہت خوش ہے، تو پوچھا کہ تم اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو کہنے لگا، آج میں نے زندگی کا راز پا لیا. آج میں نے زندگی کا راز پا لیا. لوگوں نے پوچھا زندگی کا راز کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ دیکھو، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، سمندر اپنا پانی خود نہیں پیتا. وہ انسان بھلا انسان ہے اور اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے جو اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے جیتا ہے. انسان اگر دوسروں کی بھلائی کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے گا. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، علاج کے لیے دشواری میں ہیں. کتنے لوگ ہیں اولاد بیمار ہو جائے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں بیوی بیمار ہو جائے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر نسخہ بھی لکھوا کر لے آتے ہیں، لیکن ان کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ وہ کہیں سے دوا کا انتظام کر سکیں. آپ سوچئے کہ اس شخص کو کتنی حسرت ہوگی جو اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں کو بیمار دیکھے اور پھر ان کا علاج کرنے کی طاقت اپنے اندر نہ پائے. اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو اس میں سے دوسروں کو دو. دینے سے تمہارا مال گھٹے گا نہیں اور روک کر رکھنے سے کبھی تمہارے مال میں اضافہ نہیں ہوگا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. دو حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. ایک یہ کہ سود کی وجہ سے مال بڑھتا نہیں اور دوسرے خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جب انسان صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. کتابوں میں ہے کہ ایک بوڑھی غریب عورت تھی، اس کا جوان بیٹا سفر میں تھا. دوپہر کے وقت وہ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھی. اس نے ایک لقمہ اٹھایا تھا کہ اتنے میں کسی مانگنے والے نے دروازے پر آواز دی.
بھوکا ہوں کچھ کھلا دو۔ وہ خود غریب تھی لیکن اس نے یہ سوچا کہ مجھے ابھی کھانا مل رہا ہے، اگر دے دوں گی شام کو پھر مل جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں کتنے وقت سے بھوکا ہے۔ اس نے اپنا لقمہ بھی دسترخوان پر جو کچھ تھا وہ اس کو دے دیا۔ وہ تو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، لیکن جب اس کا جوان بیٹا سفر سے واپس آیا اور ماں نے پوچھا کہ بیٹا سفر خیریت سے گزرا، تو اس نے کہا امی جان بس کسی کی دعا کام آ گئی کہ زندہ سلامت آ گیا، ورنہ میری زندگی تو ختم ہو چکی تھی۔ ہوا یہ کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شیر دہاڑتا ہوا میرے سامنے آ گیا اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو چیر پھاڑ ڈالتا کہ اتنے میں ایک سفید کپڑا پہنا ہوا شخص کہیں سے آیا۔ اس نے ایک نیزے سے اس شیر کو مار کر ختم کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو کہ اس مصیبت کے وقت کام آئے؟ تو اس نے مسکرا کر مجھ کو دیکھا اور کہا یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ماں نے پوچھا کون سا دن تھا؟ اس نے بتایا تو کہنے لگی بیٹا اسی دن میں نے اپنا لقمہ غریب کو دیا تھا۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ماں نے اپنا لقمہ غریب کو دیا تو اللہ نے اس کی برکت سے اس کے بیٹے کو شیر کا لقمہ بننے سے محفوظ فرما دیا۔ یہ چیز ہمارے سیکھنے کی ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ حفاظت بھی کرے گا، ہمیں نوازے گا بھی۔ خدمت کے یہ سارے کام اسی جذبے سے ہوتے ہیں، اور صفا بیت المال کی جانب سے یہ کوششیں کامیاب اور لائق مبارکباد ہیں۔ ہمارے مفتی انیس الرحمن صاحب نے اس سلسلے میں مسلسل کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کے کاموں میں برکت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو خدمت کے کاموں میں ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی تھی، بتایا گیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھ کو صحت و شفا دیتا ہے۔ صحت و شفا کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آدمی جب بیمار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے، صدقہ کر کے اپنی بیماری کا علاج کرے اور اپنے آپ کو علاج کے مرحلے سے بھی گزارے کہ علاج کرانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کو سنت قرار دیا ہے، بلکہ ہمارے فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سخت بیمار ہے اور بیماری ایسی بڑھ رہی ہے کہ اگر علاج نہیں کرائے گا تو ہلاک ہو جائے گا، ایسے شخص کے لیے علاج کرانا تو لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ علاج نہیں کرائے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو علاج اسلام کی ہدایت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور علاج کے لیے ہمارے سماج اور معاشرے میں انتظام ہو یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی کے پیش نظر یہ امدادی دواخانہ یہاں شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، برکات سے نوازے۔ دعا کریں۔